ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم اور ایک بڑے بزرگ ہم ایک مرتبہ جنگل میں بیٹھے تھے، تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ اللہ سے بات منوانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ ہنسے اور مسکرائے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں اللہ سے کیا چاہیے؟ تو ہم اس وقت جنگل میں بیٹھے تھے، گرمی کا موسم تھا، تیز گرمی تھی، سانس تک لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تو میں نے اوپر دیکھا اور اوپر درختوں کے پتے تھے اور پتوں سے پڑے سورج کی تپش تھی، گرم تھا۔ تو میں نے بزرگ سے مسکرا کر عرض کیا کہ اگر یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہ بزرگ آہستہ سے بولے کہ اچھا، اتنی سی بات ہے، لو دیکھو۔ پھر وہ بزرگ بیٹھے بیٹھے جھک گئے اور اپنا ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگے، پنجابی زبان میں دعا کرنے لگے۔ دعا یہ تھی کہ اللہ جی کاکے کی بات سن لو، اللہ جی کاکے کی دعا قبول کر لو، اللہ جی ہم دونوں کی دعا قبول کر لو۔ یہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پہلے تو ان کی پلکیں گیلی ہو گئی، پھر منہ سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، پھر آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گیا اور وہ پوری طرح بلبلا کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ دعا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور میں اس کی حالت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے بے شمار لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان گنت لوگوں کو دعاؤں میں بھی روتے ہوئے دیکھا، مگر ان کا رونا کچھ عجیب ہی تھا، کوئی خاص ردم میں رو رہے تھے اور وہ صرف اتنا بولتے تھے کہ اللہ جی کاکے کی دعا سن لو، اللہ جی کاکے کی بات سن لو، اللہ جی ہماری بات سن لو، بس یہی بول رہے تھے۔ میں اسے تعجب کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے وہاں جنگل میں ایک عجیب سی منظر محسوس ہوا، مجھے ٹھنڈی ہوا چلنے کی محسوس ہوئی اور میرے پیشانی پر جو پسینہ تھا وہ بھی سوکھ رہا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی اور ہوائیں چلنے لگی، بلکہ سورج ویسے ہی چمک رہا تھا آسمان پر، مگر جنگل کے ہواؤں میں ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اور پھر ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور سورج اور ہمارے درمیان پھیل گیا۔ جب یہ سارا منظر محسوس ہوا تو وہ بزرگ دعا روک دیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ جی آپ کا شکریہ، اللہ جی آپ کی مہربانی۔ بہت دیر تک اللہ کا شکر ادا کیا اور میرے طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی میں آنسو سے گیلی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کندھے سے رومال نکالا اور اپنا آنسو پوچھا اور مجھے آہستہ آواز سے کہنے لگا کہ لو دیکھو اللہ جی نے ہماری بات سن لی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور میں نے اسے چوم لیا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ سے بات منوانے کا کیا فارمولہ ہے؟ آپ نے کیا فارمولہ استعمال کیا؟ اللہ کب اور کیسے اور کیا مانتا ہے؟ مجھے بتائیے تو۔ وہ بزرگ مسکرائے اور اپنی دونوں انگلیاں اپنے آنکھوں کی طرف ایسے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دو آنکھیں فارمولہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چپ چاپ اس کی باتوں کو سنتا رہا اور وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ فارمولہ اپنے ماں سے سیکھا ہے۔ میں بچپن میں جب بھی ماں سے کوئی بات منوانا چاہا تو میں رونے لگتا تھا اور بہت روتا تھا اور ماں سے میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ماں مجھے اپنے گود میں اٹھا لیتی تھی، مجھے چومتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی اور میرے آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میں ماں کی اس کمزوری کا جی بھر کے فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں اپنے پسند کا رو رو کر کھانا بھی بنواتا تھا، میں اپنے پسند کا نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لے لیتے تھے، حالانکہ میں رو رو کر اپنی ساری ضرورت، اپنی ساری خواہش پوری کروا لیتا تھا۔
اور پھر وہ بزرگ جاتے ہوئے آہستہ آواز سے بولے کہ میں بچپن میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جاتا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دن بیان میں فرمایا کہ اللہ انسان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو مولوی صاحب کی یہ بات سیدھا میرے دل پر لگی۔ میں نے سوچا کہ میں ایک ماں سے رو رو کر ہر ضرورت ہر خواہش کو پورا کر لیتا ہوں، اور اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں رو رو کر ان سے کیا نہیں منوا سکتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، مجھے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی یا کوئی خواہش پیدا ہوتی تو میں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر وہ مہربان میرا رب میرا پروردگار میری ہر خواہش کو میری ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بس یہی فارمولہ ہے۔